أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. In the name of Allah, the gracious and merciful. Allah the Almighty says in Holy Quran, Surah Al-Baqarah, verse 184, O ye who believe, fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, so that you may become righteous. Alhamdulillah, by the grace of Allah the Almighty, we have been blessed yet again to witness the holy month of Ramadan in our lives. Every Muslim tries his best to please his God, the Almighty, in his holy month of Ramazanul Mubarak. A Muslim worship extraordinary throughout the day and night. In this holy month of Ramazanul Mubarak, every Muslim, whether he may be an adult or a child, man or woman, whether he is a boy or a girl, everyone tries to go to the mosque and worship and make ibadat. However, this year we cannot do so because of this coronavirus pandemic, but we must try our best to stay home and offer our prayers in congregation with our families. We must all try our best to offer our Tarawih prayers with our families. However, we must all also try our utmost best to offer Namaz-e-Tahajjud. This is the best time where we should put more emphasis on prayers. Pray with utmost sincerity to our God the Almighty. May Allah the Almighty have mercy upon us all. May He protect us all from this global disease. We must always say istighfar. We must always ask for forgiveness to Allah the Almighty. We must all try our best to perform all duties required of us in this holy month of Ramazanul Mubarak. May Allah the Almighty protect us all. May He have mercy on us all. May Allah the Almighty accept our prayers in this blessed month of Ramazanul Mubarak. Ameen. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان
دیکھنے اور اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ رمضان المبارک میں ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ راضی کر سکے، اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اپنے رب کو راضی کرے۔ رمضان المبارک میں بچہ ہو یا بڑا، عورتیں ہوں یا بچیاں، سب کوشش کرتی ہیں کہ وہ صبح اٹھیں، سحری کریں، نماز ادا کریں، پھر پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں جا کر نمازیں ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے ہم مسجدوں میں جا کر نمازیں تو ادا نہیں کر سکتے، نہ اس طرح مسجدوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گھروں میں نماز با جماعت ادا کریں، گھروں میں نمازیں با جماعت ادا کی جائیں۔ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ صبح اٹھ کر پہلے تہجد ادا کریں، کیونکہ تراویح کی نماز تو تہجد کا نعم البدل ہے۔ اور اگر پوری کوشش بھی کریں کہ گھروں میں باجماعت نماز تراویح بھی ادا کی جائے، پوری کوشش کریں کہ ان دنوں میں جب کہ ہم گھروں میں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیے جائیں، خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی جائیں کہ اے اللہ تو ہم سب پر رحم فرما، اور اللہ کرے کہ اس کرونا وائرس سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ ہمیشہ استغفار کرتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور جو رمضان المبارک کے حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب پر رحم کا سلوک فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔